کلاس ثانوی اول، سبجیکٹ اردو، حصہ نثر، ابوالقاسم، جس کے مصنف ہیں حمید عسکری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبات، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی بیٹا، آج ہم پڑھ رہے ہیں ابوالقاسم، جس کے مصنف ہیں حمید عسکری۔ حمید عسکری کا بیٹا مختصر سا تعارف۔ پروفیسر حمید عسکری بیٹا 1909 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی سے سائنسی علوم میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور بالآخر پروفیسر بن کر قوم کے نونہانوں کو سائنس اور سائنسی نظریات سے رغبت دلائی۔ آپ نے بیٹا نامور سائنسدانوں کی خدمات اور ایجادات کے بارے میں کتاب لکھ کر یہ باور کرا دیا کہ آج سائنسی ترقی جس اسٹیج پر پہنچ چکی ہے وہ مسلمان سائنسدانوں ہی کی مرہون منت ہے۔ اس کے علاوہ پروفیسر حمید عسکری نے اضافیت کا نظریہ لکھ کر یہ واضح کیا کہ اس نظریے کا اطلاق فزکس کے مختلف شعبوں میں کیا گیا ہے۔ ہر حصہ خاص طور پر اونچے درجے کا ہے، اس میں اعلیٰ ریاضیاتی طریقوں کا استعمال ہوا ہے۔ فزکس کے میدان میں بیٹا پروفیسر حمید عسکری کی خدمات کو ہمیشہ تحسین کی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ 1971 میں خالق حقیقی سے جام ملے۔ جی بیٹا، ابوالقاسم کے بارے میں بیٹا، ابوالقاسم جو ہیں زہروی ایک نامور سائنسدان گزرا ہے۔ وہ اندلس کے مشہور حکمران عبد الرحمن کے عہد میں بیٹا 936 میں پیدا ہوا۔ اسے شروع سے علم طب سے دلچسپی تھی، چنانچہ اس شعبے میں تعلیم اور مہارت حاصل کرنے کے بعد وہ قرطبہ کے شاہی ہسپتال سے منسلک ہو گیا اور کچھ ہی عرصے بعد اپنے زمانے کا مشہور سرجن قرار پایا۔ سرجری کے دوران وہ اپنے تجربات اور مشاہدوں کو لکھتا جاتا تھا، جنہیں بعد میں اس نے کتابی شکل دی جو تصریف کے نام سے مشہور ہوئی اور 18ویں صدی تک یورپ کی مختلف یونیورسٹیوں میں سرجری کے معیاری کتاب کی حیثیت سے شامل نصاب رہی۔ اس کتاب کا بیٹا لاطینی اور فرانسیسی زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ دیکھیے بیٹا، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، دیکھیے ابوالقاسم، ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اندلس کی اسلامی سلطنت کے بعض نامور سائنسدان بلا شک اپنے فن میں مہارت جو تھے تامہ رکھتے تھے، لیکن اس دور کی سب سے عظیم شخصیت جس کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب میں مانے، وہ ابوالقاسم تھا۔ اور ابوالقاسم کا بیٹا میں نے آپ کو ذکر بھی بتا دیا ہے۔ اندلس کا بیٹا یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ اندلس بیٹا اسپین یا ہسپانیہ کا پرانا نام ہے، جہاں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی۔ اموی شہزادے عبد الرحمن نے اس ملک پر قبضہ کر کے مسلمان کی حکومت کی داغ بیل ڈالی تھی۔ اسپین کے بیٹا مشہور حکمران عبد الرحمن نے اپنے دارالسلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل کہتے تعمیر کروایا تھا اور اس کا نام اپنے ملکہ زہرہ کے نام پر قصر زہرہ رکھا تھا۔ قصر بیٹا کہتے ہیں محل کو کہتے ہیں۔ رفتہ سے قصر کے گردیں ایان سلطنت بیٹا کہتے ہیں حکومت کا کام چلانے والے، مراد عمرہ، وزراء، سرکاری حکام کو ہم کہتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے مکان جو ہے بنا لیے اور علیحدہ پھر کیا ہو گیا، یہ علیحدہ سے ایک شہر بس گیا جو زہرہ کے نام سے موسوم ہوا۔ موسوم کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ نام رکھا گیا۔ یہی ذیلی شہر ابوالقاسم خلف بن عباس کا مرزوم تھا اور اسی شہر کی جو نسبت سے زہروی کا لقب اس کے نام کا جز بن گیا۔ ذیلی شہر کہتے ہیں بیٹا مرزبوم کہتے ہیں بیٹا جائے پیدائش، مرزبوم کہتے ہیں جائے پیدائش کو۔ جی بیٹا، آگے وہ بتا رہے ہیں کہ ابوالقاسم زہروی کے باوجودہ اندلس کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ ابوالقاسم کے جو تھے اندلس کے رہنے والے تھے، اس کے ولادت جو ہے آگے وہ بتا رہے ہیں۔ پھر اس حد میں جو شایان اندلس میں 8واں فرمانروا تھا، عبد الرحمن الناصحی کے عہد میں ہوئی، جو شاہان اندلس میں 8واں فرمانروا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں اس کے عہد میں اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ اونچ پر پہنچا ہوا تھا، چنانچہ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس عمر سے ہو سکتا ہے کہ اس میں تقریباً کیا تھی، 3800 مساجد تھیں، 60,000 جو سے سربلف یعنی کہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں، عام لوگوں کے 2 لاکھ مکانات، 8,000 دکانیں، 700 حمام۔ قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی۔ اب یہاں پہ بیٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ جو ابوالقاسم کی بات ہو رہی ہے نا، ابوالقاسم جو کون تھے جی، ایک مناور سائنسدان تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں عبد الرحمن ناصر کے عہد میں اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ اپنی خوبصورتی اور شان و شوکت کی وجہ سے بیٹا بے مثل شہر کا درجہ رکھتا تھا۔ 10 لاکھ کی آبادی پر مشتمل شہر میں 3,800 مساجد، ہم نے پہلے بات کی، 60,000 بلند و بالا عمارتیں تھیں، 2 لاکھ کے قریب عام لوگوں کے مکانات، 8,000 دکانیں، 700 حمام تھے، قرطبہ کی شاہی لائبریریاں،
شاہی ہسپتال، قرطبہ یونیورسٹی بھی پوری دنیا میں مشہور تھی۔ عبدالرحمانہ سے دارالسلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک شاندار محل بھی تعمیر کروایا نا، اور اس کے نام پر اپنی ملکہ زہرہ کے نام پر قصر زہرہ بھی رکھا۔ یہ ہم نے پہلے پیراگراف میں پڑھا تھا۔ آہستہ آہستہ اس محل کے گرد کیا ہونا شروع ہو گیا تھا، ایک عمرہ، وزراء، شاہی کارندوں اور دوسرے لوگوں نے بھی اپنے مکان بنانے شروع کر دیے تھے۔ اس طرح کچھ ہی عرصے میں وہاں پر ایک علیحدہ شہر بس گیا جو زہرہ کے نام سے ہی پکارا جانے لگا۔ ابوالقاسم جو تھے کب پیدا ہوئے تھے، ابوالقاسم بیٹا 936 میں اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ اور یہاں پہ اس عبارت میں بیٹا بار بار ایک بات بتائی جا رہی ہے، وہ کہ اس میں جو پوری ان کا میں نے اوپر بھی بتا دیا کہ اس شہر کو بسایا گیا، اور اس کے ارد گرد جو ہے پھر وہی عمرہ وزراء کے گھر بنانا شروع کر دیے، مساجد تھے، یونیورسٹیاں تھیں، طب کے حوالے سے بہت کام ہوا تھا۔ یعنی ایک بہت اس وقت کے دور میں جو آپ کہا جائے، اس وقت کے دور میں جو کہا گیا کہ شان و شوکت کے لحاظ سے خوبصورتی اور شان و شوکت کے لحاظ سے یہ اپنی مثال آپ تھا۔ اب دیکھیں میڈم، موجودہ زمانے میں علم علاج کے 2 طریقے یعنی علاج بالدوا میڈیسن اور علاج بالجراحت سرجری ہسپتال میں رواج ہیں۔ ان کے متعلق یہ خیال عام ہے اگرچہ مغربی طب یعنی ایلوپیتھی جیسی طب بھی کا چرچا ہے، مگر جراحت یعنی سرجری کا خاص مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے۔ اب اس عبارت میں بیٹا دیکھیں، حمید اکثری جو ہے مشہور سائنسدان ابوالقاسم زہروی کی علم طب کے شعبے میں خدمات کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں تفصیل سے بتا رہے ہیں نا کہ آج کل کے زمانے میں کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے عام طور 2 طریقے رائج ہوتے ہیں۔ مثلا کون سا پہلا طریقہ کیا ہے، مختلف دوائیوں یعنی میڈیسن کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، جسے علاج بالدوا بھی کہا جاتا ہے، لیکن انسانی جسم کو بعض ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جن کا علاج دوائیوں کے ذریعے ممکن نہیں ہے، بلکہ کیسے ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیں، انسانی حلق میں لٹکنے والا گوشت بڑھ جائے، آنکھ میں موتیا اتر جائے، گلے یا گردن میں گلٹیاں بن جائیں، مثانے کے اندر پتھری بن جائے، تو ایسی صورت میں دواؤں کی بجائے جراحت یعنی سرجری کرنی پڑتی ہے۔ علاج کے دونوں طریقے نہ صرف مؤثر اور مستند ہیں بلکہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم بھی سمجھے جاتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں سے بیٹا ان دونوں طریقوں کے بارے میں عام طور پر بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مغرب طب یعنی انگریزی دوائیوں سے علاج کا طریقہ در حقیقت مشرق کے دیسی طریقہ علاج یعنی جڑی بوٹیوں وغیرہ سے علاج کے طریقے کی نقل ہے، لیکن علاج کے دوسرے طریقے یعنی علم جراحت کے بارے میں اگر عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ طریقہ علاج صرف اور صرف مغربی ڈاکٹروں کا ایجاد کرتا ہے اور اس میدان میں کوئی بھی اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عزیز البات پروفیسر حمید اکثری لوگوں کے اس خیال کو سرجری کا فن صرف مغرب کا ایجاد کرتا ہے اس کی تردید کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ غلط خیال کہتے ہیں، یہ غلط ہے، اور اس کے پھیلنے کا سبب صرف یہ ہے کہ ہمارے لوگ اندلس میں اسلامی دور حکومت کے عظیم سرجن ابوالقاسم زہروی کے نام اور اس کارناموں سے واقف نہیں ہیں۔ دراصل ہم ذہنی تو مغرب سے اور سائنس کے میدان میں مغرب کی بعض ایجادات سے اس قدر مرعوب ہیں کہ اپنے اسلاف کے کارناموں کی چھان بین کرنے کے بجائے سوچے سمجھے بغیر ہر چیز کا سیرا کس کے مغرب پہ سربان دیتے ہیں۔ حالانکہ بنو امیہ اور بنو عباس کا عہد مسلمان کی علمی و ادبی ترقی کے عروج کا عہد شمار ہوتا ہے۔ اس دور میں مسلمان علماء نے نہ صرف یونانی، ایرانی، ہندوستانی علوم و فنون سے فائدہ اٹھایا بلکہ علم کے ہر میدان میں ایسے ایسے انداز فکر اور نئے زاویے پیش کیے کہ یورپ اس وقت جہالت کی طریقوں میں بھٹک رہا تھا۔ مسلمانوں کی ان علمی تخلیقات سے مستفید ہوا۔ ابن الہیثم جو ہیں، ابن الہیثم ہو، جابر بن حیان ہو، ابو علی سینا ہو یا موسیٰ ہو، طب کی القانون ہو یا کتاب الشفا، مغربی علماء نے مذکورہ مسلمان علماء اور ان کی تصانیف سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ زہروی بھی ایسی ایک عظیم شخصیت ہے جس سے مغرب سرجری کے فن سے آشنا ہوا۔ مسلمانوں کی بدقسمتی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے علمی ورثے کی حفاظت نہ کر سکے اور اسے ناتا توڑ بیٹھے، جبکہ مغرب کے علماء نے مسلمانوں کے اس تحقیقی سرمایے سے نہ صرف کیا کیا، استفادہ کیا بلکہ اسے آگے بڑھایا۔ اقبال اس بارے میں بڑا خوب کہتی ہے کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ دیکھیں بیٹا اس میں دیکھیں بات یہ کی جا رہی ہے نا کہ اب دیکھیں حمید اکثری بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا ہے، ہر شعبے میں، سائنس کے ہر شعبے میں آغاز کس نے کیا؟ مسلمانوں نے، لیکن صحرا کس کے سر بندھا؟ مغرب والوں کے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اسلاف کی جو تصنیفات ہیں، جو ان کے کام ہیں، ان پہ بھی ریسرچ کرنی چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو ان کو بتانا چاہیے۔ جی عزیز طلباء، یہ آج ہم نے صفحہ نمبر 1 یعنی آج ہم نے ابوالقاسم کا پہلا صفحہ پڑھا ہے۔ انشاءاللہ باقی سبق کے ساتھ انشاءاللہ باقی لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔